وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کچھ دنوں پہلے ڈابھیل سے سعد کاندلوی حفظنا اللہ منہ پر گمراہی کا فتویٰ جاری ہوا تھا، جس پر ان کے متبعین کی جانب سے کافی واویلا مچا۔ ان کی ناراضگی اب بھی سرد نہیں ہوئی ہے، جس کا تازہ ثبوت یہ خط ہے جو افغانستان سے آیا ہے۔ پورا خط اور اس پر تبصرہ سماعت فرمائیں۔ سعدی مسلک کے یہ افغانی صاحب مفتی احمد خان پوری صاحب کے نام کھلے خط میں لکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 جون 2026 بخدمت حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، میں مولانا راشد خان، کابل، افغانستان، اپنی عمر کے 96 سال گزارنے کے بعد آپ کی خدمت میں یہ کھلا خط لکھ رہا ہوں۔ کافی عرصے سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ آپ سے چند گزارشات کروں، مگر وقت اور حالات کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر عرض کرتا ہوں کہ میرا مقصد نہ مناظرہ ہے نہ مخالفت، بلکہ خیر خواہی اور امت کے اتحاد کی فکر ہے۔ حضرت والا، مجھے حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات براہ راست سننے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں بھی بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے تبلیغی جماعت کے اکابر کی محنتوں، قربانیوں اور ان کے اثرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی بنا پر جب میں نے سنا کہ آپ نے نظام الدین مرکز کے اکابر علماء اور خصوصاً مولانا محمد سعد صاحب کے متعلق گمراہی کا حکم صادر فرمایا ہے تو مجھے شدید افسوس اور حیرت ہوئی۔ حضرت والا، قرآن کریم ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور دوسری جگہ فرمایا فتبینوا، یعنی تحقیق کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سخت احکام لگانے میں انتہائی احتیاط کی تعلیم دی ہے۔ حضرت امام نووی، ملا علی قاری، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے اکابر علماء نے بھی اہل قبلہ کے بارے میں حسن ظن اور احتیاط کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اکابر دیوبند خصوصاً حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا منہج بھی یہی تھا کہ کسی شخص کے کلام کی مراد خود اس سے سمجھے بغیر اس پر کوئی سخت حکم نہ لگایا جائے۔ حضرت مفتی صاحب، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات براہ راست سننے کا موقع ملا ہوتا تو شاید آج جن باتوں کی بنیاد پر مولانا محمد سعد صاحب پر اعتراض کیا جا رہا ہے، انہی باتوں کی وجہ سے آپ کو اپنے اکابر پر بھی اشکال کرنا پڑتا، کیونکہ مولانا محمد سعد صاحب اپنی دعوتی فکر اور بیانات میں اسی سلسلہ فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں جو حضرت مولانا محمد الیاس، حضرت مولانا محمد یوسف اور حضرت مولانا انعام الحسن سے چلا آ رہا ہے۔ ہم نے اپنے کانوں سے ان اکابر کے بیانات سنے ہیں اور آج بھی مولانا سعد صاحب کے بیانات سنتے ہیں، اس لیے ہم اس تسلسل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کی ایک حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری 4 بیویاں ہیں، میرے 15 بچے ہیں، جن میں 13 علماء ہیں۔ ان میں سے اکثر کے دلوں میں علم دین، علماء کرام، دارالعلوم دیوبند اور دینی مدارس کی محبت نظام الدین مرکز کے اکابر کے بیانات اور صحبت کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ آج میرے 20 سے زائد پوتے علماء ہیں یا علم دین سے وابستہ ہیں، اور ان میں سے بہت سے مولانا محمد سعد صاحب کے بیانات سنتے ہیں اور دنیا بھر میں دین کی دعوت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود مولانا سعد صاحب بارہا یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا علمی مرکز دارالعلوم دیوبند اور دینی مدارس ہیں۔ مزید یہ کہ جب منتخب احادیث کی ترتیب و تدوین کا کام ہو رہا تھا تو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کام سے نہایت خوش تھے، اور انہوں نے اپنے دست مبارک سے اس کام کا مقدمہ تحریر فرمایا۔
یہ بات اس امر کی دلیل ہے کہ اکابر اہل علم اس دعوتی فکر اور اس کے مقاصد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی اس خاندان سے محبت اور تعلق کسی سے مخفی نہیں۔ حضرت والا، میرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص یا جماعت پر گمراہی کا حکم لگانے سے پہلے آپ نے کتنی مرتبہ نظام الدین مرکز کے ذمہ داران کی بات مکمل طور پر سنی؟ کتنی مرتبہ مولانا محمد سعد صاحب سے براہ راست ملاقات کی؟ کتنی مرتبہ ان کی وضاحتوں اور رجوعات کا مطالعہ فرمایا؟ آج سوشل میڈیا کے دور میں کٹی ہوئی ویڈیوز اور سیاق و سباق سے ہٹائی گئی عبارتوں کی بنیاد پر فتاوی حاصل کرنا ایک بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ ہمارے اکابر دیوبند فتاوی دینے میں انتہائی احتیاط فرمایا کرتے تھے اور یہی احتیاط آج بھی مطلوب ہے۔ حضرت والا، میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ افغانستان میں ہوتے اور یہاں کے شرعی نظام کے تحت کسی مسلمان عالم یا دینی جماعت پر اس درجہ سنگین حکم عائد فرماتے تو میری خواہش ہوتی کہ یہ معاملہ شرعی عدالت میں پیش کیا جاتا، جہاں آپ سے آپ کے دعوے کے شرعی دلائل، شواہد اور ثبوت طلب کیے جاتے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں کسی مسلمان عالم یا جماعت پر گمراہی کا حکم لگانا ایک معمولی بات نہیں بلکہ نہایت سنگین ذمہ داری ہے۔ اگر مدعی اپنے دعوے کو معتبر شرعی دلائل اور واضح ثبوتوں سے ثابت نہ کر سکے تو فقہا نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ بلا دلیل الزام لگانے والا خود مواخذہ کا مستحق ہوتا ہے۔ میرا مقصد ہرگز گستاخی نہیں بلکہ یہ عرض کرنا ہے کہ جس معیار تحقیق اور ثبوت کا مطالبہ دوسروں سے کیا جاتا ہے وہی معیار فتویٰ دینے والے کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہر شخص کو اپنے قول، فتویٰ اور فیصلے کا جواب دینا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص خطا سے معصوم ہے، معصوم صرف انبیاء علیہم السلام ہیں، لیکن یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی سے خطا ہو اور وہ رجوع کر لے تو اس کے رجوع کو قبول کرنا چاہیے۔ مولانا محمد سعد صاحب کے بعض رجوعات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خاندان حق بات قبول کرنے والا اور اصلاح کو اختیار کرنے والا خاندان ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا عظیم کام لے، اور میرا ذاتی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے ماضی میں بھی بڑا کام لیا ہے اور آئندہ بھی لے گا۔ آخر میں آپ سے اور تمام مفتیان کرام سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ امت کے اتحاد، علماء کرام کے احترام اور دین کی دعوت کے عظیم مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے احتیاط، عدل اور تحقیق کا راستہ اختیار فرمایا جائے۔ اختلاف علمی ہو سکتا ہے، لیکن ایسے الفاظ اور احکام سے اجتناب ضروری ہے جو امت میں مزید انتشار کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، خیر اندیش مولانا راشد خان، کابل، افغانستان۔ سامعین، اس خط کے جواب میں ڈاکٹر محمد فیروز پاشا لکھتے ہیں، یہ خط نری جہالت پر مبنی ہے، نری جاہلانہ گمراہانہ نظریہ کی تائید کرتا ہے۔ ایک طرف اپنے علم کی چھاپ مارتا ہے، دوسری طرف گمراہ نظریہ کے تسلسل کو مانتے ہوئے بھی اس پر جمے رہنے، نکیر نہ کرنے کی توجہ و رغبت دلاتا ہے۔ جس کے بچوں میں علماء کی اتنی بڑی تعداد ہے، ان کے دلوں میں مدارس کی عظمت محبت پیدا کرنے کے لیے مرکز نظام الدین کے بیانات کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا علماء کی اتنی بڑی تعداد میں ایک بھی صحیح غلط، حق و باطل کا امتیاز کرنے کی صلاحیت و طاقت نہیں رکھتا؟ نیز امارت اسلامی افغانستان میں حق و باطل، صحیح و غلط کی نشاندہی کے لیے باضابطہ علماء کی جماعت و مستقل شعبہ ہے، پھر ایک آدمی کو ذاتی طور پر ایسا کرنے کی ضرورت و اجازت کیسے؟ نیز امارت اسلامی افغانستان میں عرصہ دراز بلکہ زمانے جہاد سے ہی الیاسی جماعت پر پابندی عائد ہے۔ سامعین، مفتی احمد خان پوری صاحب کے نام خط میں افغانی صاحب نے مولانا محمد الیاس کاندلوی اور مولانا محمد یوسف کاندلوی کا بھی حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے بیانات بھی سعد کاندلوی جیسے ہی ہوتے تھے، اگر آپ ان کے دور میں ہوتے تو ان پر بھی گمراہی کے فتوے لگاتے۔ سو عرض ہے کہ مولانا محمد الیاس کاندلوی اور مولانا محمد یوسف کاندلوی معصوم عن الخطا نہیں تھے، غلطیاں ان سے بھی بہت ہوئی ہیں، ان کی غلط باتیں درست نہیں ہو جائیں گی۔
نمونے کے طور پر دونوں شخصیات کے چند ملحوظات پیش کر رہا ہوں۔ ملحوظات مرتبہ مولانا محمد منظور نعمانی میں ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اپنی اپنی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اگرچہ اعلیٰ درجے کی عبادتیں ہیں، لیکن یہ دین کی نصرت کے کام نہیں ہے۔ دین کی نصرت تو وہی ہے جس کو قرآن پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت بتلایا ہے، اور اس کا اصلی اور مقبول ترین طریقہ بھی وہی ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج دیا۔ اس وقت اس طریقہ اور اس رواج کو تازہ کرنے اور پھر سے اس کو جاری کرنے کی صحیح کرنا ہی دین کی سب سے بڑی نصرت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ایک خط میں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا یہ فقرہ تھا کہ مسلمان دو ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں۔ یا اللہ کے راستے میں خود نکلنے والے ہوں یا نکلنے والوں کی مدد کرنے والے ہوں۔ فرمایا بہت خوب سمجھے ہیں۔ پھر فرمایا کہ نکلنے والوں کی مدد میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں کو نکلنے پر آمادہ کرے اور ان کو بتلائے کہ تمہارے نکلنے سے فلاں عالم کے درس بخاری یا درس قرآن کا حرج نہ ہوگا تو تم کو بھی اس کے درس کا ثواب ملے گا۔ اس قسم کی نیتوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے اور ثواب کے راستے بتلانے چاہیے۔ فرمایا دین کی عمومی تعلیم و تربیت کا جو طریقہ ہم اپنی اس تحریک کے ذریعے رائج کرنا چاہتے ہیں، صرف وہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا، اور اسی طرز سے وہاں عام طور پر دین سیکھا اور سکھایا جاتا تھا۔ بعد میں جو اور طریقے اس سلسلے میں ایجاد ہوئے، مثلا تصنیف و تالیف اور کتابی تعلیم وغیرہ، سو ان کو ضرورت حادثہ نے پیدا کیا، مگر اب لوگوں نے صرف اسی کو اصل سمجھ لیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طریقے کو بالکل بھلا دیا گیا ہے، حالانکہ اصل طریقہ وہی ہے اور عمومی پیمانے پر تعلیم و تربیت صرف اسی طریقے سے دی جا سکتی ہے۔ فرمایا یہ سفر غزوات ہی کے سفر کے خصائص اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس لیے امید بھی ویسے ہی اجر کی ہے۔ یہ اگرچہ قتال نہیں ہے، مگر جہاد ہی کا ایک فرد ضرور ہے، جو بعض حیثیات سے اگرچہ قتال سے کمتر ہے، لیکن بعض حیثیات سے اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ مثلا قتال میں شفائے غیظ اور اطفاء شعلہ غضب کی صورت بھی ہے، اور یہاں اللہ کے لیے صرف قدم غیظ ہے اور اس کے دین کے لیے لوگوں کے قدموں میں پڑ کے اور ان کی منتیں خوشامدیں کر کے بس ذلیل ہونا ہے۔ فرمایا یہ بھی اچھی طرح ان کے ذہن نشین کرا دیا جائے کہ جس وقت ان کے کچھ رفقا واپسی کا ارادہ کرنے لگے اور ان کی دیکھا دیکھی ان کے دلوں میں بھی واپسی کی خواہش پیدا ہونے لگے، تو ایسے وقت میں اپنی خواہش پر نہ چلنے اور ہمت و عزیمت کے ساتھ کام میں لگے رہنے کا اجر بے حد و حساب ہے، اور ان واپس نہ ہونے والے اصحاب عزیمت کی مثال ان مجاہدین فی سبیل اللہ کی سی ہے جو ایسے وقت میں میدان جہاد میں ڈٹے رہیں جبکہ ان کے دائیں بائیں کے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے ہوں۔ فرمایا مالی امداد کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نہایت مخفی طور پر اور عزت و احترام کے ساتھ دیا جائے، اور دینے والے عمرہ خدمت دین میں مشغول غربا کے قبول کر لینے کو ان کا احسان سمجھیں اور ان کو اپنے سے افضل سمجھیں کہ باوجود غربت و اسرت کے وہ دین کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ دین کے لیے گھر سے نکلنا صفت ہجرت ہے اور ان کی مدد کرنا صفت نصرت ہے، اور انصار کبھی مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اب یہ کہنا چھوڑ دو کہ 3 دن دو یا 5 دن دو یا 7 دن دو، بس یہ کہو کہ راستہ یہ ہے، جو جتنا کرے گا اتنا پاوے گا، اس کی کوئی حد اور کوئی سرا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سب نبیوں سے آگے ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن کے کام کو حضرت عمر نہیں پا سکے، پھر اس کی غایت ہی کیا ہے؟ یہ تو سونے چاندی کی کان ہے، جتنا کھودو گے اتنا نکالو گے۔ فرمایا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پہنچا دینے کا نام تبلیغ ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ تبلیغ یہ ہے کہ اپنی صلاحیت اور استعداد کی حد تک لوگوں کو دین کی بات اس طرح پہنچائی جائے جس طرح پہنچانے سے لوگوں کے ماننے کی امید ہو۔ انبیاء علیہم السلام یہی تبلیغ لائے ہیں۔ سامعین، یہ مولانا محمد الیاس کاندلوی صاحب کے کچھ اقتباسات تھے جن پر اہل نظر اشکال کرتے ہیں۔ اب مولانا محمد یوسف کاندلوی صاحب کے کچھ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ مولانا محمد یوسف صاحب لکھتے ہیں، آج امت میں کس حد تک انفرادی اعمال کا رواج ہے۔
گو ان کی حقیقت نکلی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل پوری امت کو دعوت والی محنت ملی تھی۔ اس کے بندوں کا تعلق اللہ جل شانہ سے قائم ہو جائے، اس کے لیے انبیاء والے طرز پر اپنی جان و مال کو جھونک دینا، اور جن میں محنت کر رہے ہیں ان سے کسی چیز کا طالب نہ بننا، اس کے لیے ہجرت بھی کرنا اور نصرت بھی کرنا۔ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ اس راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا نکلنا پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، بے اعتبار اعمال کے بھی اور بے اعتبار چیزوں کے بھی، اس سب سے بہتر ہے۔ اس راستے میں ہر مال کے خرچ اور اللہ کے ہر ذکر و تسبیح اور ہر نماز کا ثواب 7 لاکھ گنا ہو جاتا ہے۔ اس راستے میں محنت کرنے والوں کی دعائیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہیں، یعنی جس طرح ان کی دعاؤں پر اللہ جل شانہ نے ظواہر کے خلاف اپنی قدرت کو استعمال فرما کر ان کو کامیاب فرمایا اور باطل خاکوں کو توڑ دیا، اسی طرح اس محنت کے کرنے والوں کی دعاؤں پر اللہ جل شانہ ظواہر کے خلاف اپنی قدرت کے مظاہرے فرمائیں گے۔ اور اگر عالمی بنیاد پر محنت کی گئی تو تمام اہل عالم کے قلوب میں ان کی محنت کے اثر سے تبدیلیاں لائیں گے۔ دین کے دوسرے اعمال کی طرح ہمیں یہ محنت بھی کرنی ہوگی، خود اپنے آپ کو قربانی کی شکلوں اور ہجرت و نصرت والے اعمال میں لگانا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلے ہیں۔ نکاح کے وقت اور رخصتی کے وقت، گھر میں ولادت کے موقع پر اور وفات کے موقع پر، سردی میں، گرمی میں، بھوک میں، فاقے میں، صحت میں، بیماری میں، قوت میں، ذوق میں، جوانی میں، بڑھاپے میں بھی نکلے ہیں۔ دعوت و تبلیغ، طریقہ کار اور عملی خاکہ، صفحہ نمبر 13، 14، 15۔ سامعین، ہماری شریعت میں شخصیت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ ہمارے لیے معیار اصول اربعہ ہیں۔ اصول اربعہ جس فکر و نظر کی تائید کریں گے ہم بھی اس کی تائید کریں گے، اصول اربعہ جس کو رد کریں گے ہم بھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں غلو، بدعت اور تجاوز عن حدود اللہ سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔